اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس آیہ مجیدہ میں آیہ 26 میں سورہ مبارکہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے قرآن کے اوپر ایک اعتراض کو جواب دیا ہے۔ اعتراض ان کا یہ تھا کہ یا قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق، سابقہ آیا کی تعبیر کے مطابق، ریب ان کے دلوں میں یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اپنا، یا انہوں نے کسی دوسرے انسان سے یہ کتاب لکھوائی ہے تحریر اور اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یا دیگر ادیان و مذاہب و دیگر کتب سے انہوں نے مطالب نقل کر کے جمع کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ یہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اس وقت بھی مشرکین یہ بات کرتے تھے، یہ ریب ظاہر کرتے تھے، اور اسی طرح جب مدینہ تشریف لائے تو بھی یہ ریب و یہ شبہہ ظاہر کرتے تھے۔ کبھی اصل قرآن کے بارے میں اور کبھی قرآن کے اندر بعض آیات کے متعلق اور آیات کے بعض خصوصیات کے متعلق، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک خصوصیت اسلوب کلام کا، طرز کلام تمثیل ہے، اسی پر انہیں اعتراض تھا یا اس کو بہانہ قرار دیا اپنے شبہے کے لیے کہ تمثیل اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تمثیل نہیں ہونا چاہیے، اور دوم یہ کہ اگر تمثیل ہے بھی تو حقیر چیزوں کی، پست چیزوں کی تمثیل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن میں ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ لینا چاہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی قباحت، اس میں کوئی نقص نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں تمثیل ہو اور وہ بھی کسی معمولی چیز کی تمثیل ہو، دونوں میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، کسی پہلو سے بھی نہیں ہے، نہ کہ بعض پہلوؤں سے یہ اچھی بات ہے اور بعض پہلوؤں سے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بطور مطلق کسی بھی لحاظ سے تمثیل میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حقیر چیز کی تمثیل میں بلکہ برعکس ترجیح حاصل ہے تمثیل کو، چونکہ تمام اسالیب میں سے تمثیل سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے حقائق کو اور مطالب کو مخاطبین تک پہنچانے کا، اور خصوصاً جب حقائق کی نوعیت ہدایت ہو تو وہاں باقی کلام کی اقسام میں سے زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے کہ ہم تمثیل کا سہارا لیں، اور اسی لیے قرآن کریم نے کثرت سے یہ تمثیل بیان کی ہے اور اس کے اوپر تاکید بھی فرمائی ہے اور متوجہ بھی کیا ہے کہ ہم
اسی طرح سے مثالیں پیش کریں گے اور مثالوں کے ذریعے سے حقائق بیان کریں گے۔ دوسرا مطلب اس آیہ کریمہ کے اندر یہ ہے کہ جب تمثیل قرآن کے اندر آتی ہے، مثال قرآن کی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، معاشرتی سماجی طبقات پر مختلف پر کیا اثر ہوتا ہے۔ قرآن نے ہدایت کے پہلو سے، ہدایت کی جہت سے دو طبقے بنائے ہیں ہر سماج کے، مومن اور کافر۔ یہ ہدایت کے اعتبار سے ہیں، دیگر پہلوؤں سے پھر ان کی مزید اقسام بن سکتی ہیں، جیسا کہ بنائی ہیں قرآن کریم نے۔ مومنین کو پھر تقسیم کیا ہے مجاہدین میں، قائدین میں، اور اسی طرح مومنین خالص میں اور منافقین میں، اور اس طرح سے یہ تقسیم سماجی قرآن کے اندر جاری ہے۔ لیکن دو موٹی تقسیم ہے بڑی، ہدایت کے پہلو سے وہ مومن اور کافر کی ہے۔ جب قرآن کریم کی ہدایت ان دونوں طبقات کے سامنے پیش ہوتی ہے، مومن پر اس کا اور اثر ہوتا ہے اور کافر پر اور اثر ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مومن ان آیات سے ہدایت لیتا ہے اور کافر ان آیات سے گمراہی و ضلالت اخذ کرتا ہے اور وہ مزید بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ خواہ قرآن کی آیات تمثیل کے لہجے میں ہوں یا کسی اور انداز میں ہوں، جیسا کہ بعض آیات قرآن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ آیات جن میں حتیٰ تمثیل نہیں بھی ہے، ان میں بھی مومنین و غیر مومنین میں فہم میں یہ فرق ہے، یا آیات کی تاثیر میں فرق ہے، یا ان کے آیات کے مقابلے میں رد عمل میں فرق ہے۔ بعض جگہ پر ہے کہ جب قرآن کی سورہ نازل ہوتی ہے یا آیت نازل ہوتی ہے، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کفار کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیہ میں ہے کہ مومنین جب تمثیل سنتے ہیں یا آیت آتی ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ پر اور مومنین کو سنائی جاتی ہے، تو مومنین فوراً جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، انہیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطہ ہیں، اللہ کا کلام مومنین کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن کافرین کو جب یہ آیت معلوم ہوتی ہے، سنتے ہیں، تو وہ فوراً رد عمل میں یہ کہتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے بیان سے، اس تمثیل سے کیا مراد ہے اللہ کی، اللہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے اس تمثیل سے۔ یعنی ایک طرح کا انکار ہے اور اس آیت کی تردید ہے اس کے اندر کہ یہ تمثیل کس مقصد کے لیے ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خوب اگر اللہ کی طرف آپ نسبت دے رہے ہیں تو اللہ کیا چاہتا ہے اس تمثیل سے، اور پھر آگے جواب آ جاتا ہے ان کے اعتراض کا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان تمثیلات کے ذریعے سے ہدایت بھی کرے، اور اللہ چاہتا ہے ان تمثیلات کے ذریعے سے لوگوں کو اضلال بھی کرے، اور جن کو اضلال کرنے وہ فاسقین ہیں۔ ایک اس آیت میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ تین اصلی موضوعات ہیں، ایک تمثیل، قرآن کے بیان کے اندر تمثیل کا ہونا، یہ قرآن کریم کی صراحت ہے اس آیت کے اندر۔ تشبیہ و تمثیل قرآن کا ایک عام، رائج اور معمول اسلوب ہے، اور جو قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہیں متوجہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اور اسی طرز پر اس کو معنی سمجھیں بھی، تمثیلی تفسیر کریں اس کی، نہ کہ اس کو تمثیل کو نظر انداز کر کے اور اس کو دیگر معانی کے اوپر حمل کریں کہ خود اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ دوسرا مطلب جو اس آیہ کریمہ کے اندر ہے وہ آیات قرآن یا تمثیلات قرآن کے مقابلے میں مومنین و کافرین کا رد عمل ہے۔ یہ دو طرح کی ذہنیت، دو طرح کا عکس العمل اور دو طبقاتی، سماجی طبقاتی
رویے، یہ دوسرا محور ہے آیہ کریمہ کا، جسے علماء نے، مفسرین نے سرے سے بیان نہیں کیا۔ پہلے مطلب کے بارے میں اجمالی مختصر بات کی ہے، اور دوسرا مطلب بالکل ہی تفسیروں میں نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے کفار اور مومنین کے اندر، یا دو سماجی طبقات کے اندر ایک ہی مطلب کی متضاد تاثیر ان دونوں پر کیوں ہے۔ ایک کو اسی بات سے ہدایت ملتی ہے، دوسری کو اسی سے گمراہی ملتی ہے، یا ایک سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے، دوسرا اس میں تردید ظاہر کرتا ہے کہ ماذا اراد اللہ بہذا، اللہ کیا چاہتا ہے اس تمثیل سے۔ اصل نقطہ یہ ہے، یہ محوری نقطہ ہے۔ پھر تیسری بات یہی ہے کہ یہ اضلال و اہدا یہ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ان کو مثلاً اضلال کرتا ہے یا گمراہ کرتا ہے۔ علماء نے زیادہ بحث اس تیسرے مطلب میں کی ہے کہ گویا یہ اصل محور ہے آیات کا کہ اضلال و اہدا اللہ کی طرف کیسے منسوب ہے، آیا انسان اس کا ذمہ دار ہے یا اللہ نے انسانوں کو اضلال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مفصل ابحاث اس آیت کے اندر ہیں، اور پھر قرآن نے آگے فاسقین جن کی گمراہی کا ذکر کیا کہ جو فاسق ہیں وہ گمراہ ہوں گے ان آیات سے، یا انہی کو اللہ گمراہ کرتا ہے، اور پھر فاسقین کی تفسیر آگے ان کی خصوصیات ہیں۔ لیکن یہ نقطہ کہ کیوں قرآن کا ایک متن ہے، ایک آیت ہے، ایک ہی مطلب ہے، معنی ایک ہے، لیکن اثر دو ہیں، تاثیر دو ہیں، آیا خود متن کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اس سے دونوں معانی متضاد نکالے جا سکتے ہیں، یعنی ہدایت بھی اس سے لی جا سکتی ہے اور گمراہی بھی اس سے لی جا سکتی ہے۔ یہ بات ہر چند ہمارے ہاں، ہمارے ملک قوم میں اور ہمارے علمی مذہبی حلقوں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن باقی دنیا اسلام میں ہیں، اور دنیا علم میں یہ بات موجود ہے، اور شدت سے اور شد و مد سے موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود مثلاً قرآن کریم کتاب مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بارے میں کہ اس کی قرآن کی زبان، البتہ بعض شروع قرآن سے نہیں ہوئی، قرآن سے پہلے دیگر ادیان و دیگر مکاتب کی مقدس کتابوں میں یہ بات پہلے ہوئی ہے، یعنی ان ابحاث میں سبقت مسیحیت کو حاصل ہے۔ متکلمین مسیحی انہوں نے یہ ابحاث چھیڑی ہیں اس متأخر زمانے میں، اور پھر وہاں سے منتقل ہوئی ہیں مسلمانوں کے اندر، لیکن مسلمانوں میں اس نے عمومیت اختیار نہیں کی، لیکن بعض خاص حلقوں کے اندر اس بارے میں توجہ آئی ہے، اور انہوں نے اس پر توجہ کے ساتھ بحث بھی کی ہے، اور اس نظریے کو بیان بھی کیا ہے، اور اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، نقد بھی کیا ہے اس کا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آیا جو مقدس کتابیں ہیں، البتہ بعض عمومی ہے، مقدس و غیر مقدس دونوں کو شامل ہے، یعنی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہو، کلام ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، دونوں کے اندر یہ بات ہے کہ آیا خود کلام حاوی ہوتا ہے معنی کا، حامل ہوتا ہے معنی کا، اس کلام کے اندر معنی ہوتا ہے، یا نہ مخاطبین اس متن کو معنی دیتے ہیں۔ معنی کلام سے مخاطب کے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ کلام ایک گنجائش پیدا کرتا ہے، ایک ذہنی میدان ہموار کرتا ہے، انسان کی فہم میں ایسی فضا ایجاد کرتا ہے کہ وہ معنی خود انسان کے ذہن کے اندر ایجاد ہوتا ہے، اور پھر
انسان اپنے ذہن کا ایجاد کردہ معنی اس متن کی طرف، اس عبارت یا کلام کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ خب یہ دونوں نظریوں کے طرفدار ہیں۔ ایک یہ کہ کلام کے اندر خود کلام حامل معنی ہوتا ہے، مخاطب اس معنی کو دریافت کرتا ہے کلام سے، کلام کے اندر معنی موجود ہوتا ہے اور مخاطب جب اس کلام کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس معنی کو کلام سے اپنے ذہن میں منتقل کرتا ہے۔ دوسرے نظریے کے بھی طرفدار و حامی موجود ہیں کہ کلام خود حامل معنی نہیں ہوتا، کلام اذہان کے اندر معانی پیدا کرنے کے لیے ایک طرح سے ایک سہولت کار ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں ممد ہے یا معد ہے۔ یعنی کلام جس طرح سے ہم باقی مادی امور کو دیکھ لیں یا حادثات زمانہ کو دیکھ لیں، جیسے آب و ہوا، درجہ حرارت، یہ بارش نہیں برساتا لیکن بادل بننے میں اس کا دخل ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے۔ خود درجہ حرارت سے بارشیں نہیں برستی، نہ برفیں برستی ہیں، نہ بارشیں برستی ہیں، نہ تیز بارشیں، نہ مدھم اور ملائم بارشیں، بلکہ درجہ حرارت فضا فراہم کرتا ہے، ماحول فراہم کرتا ہے، بادلوں کی تشکیل کے، پانی کی تبخیر کا، بادلوں کی تشکیل کا، اور پھر بادلوں کے سرد ہونے کا اور پھر برسنے کا ایک میدان ہموار کرتا ہے۔ یہ ایک سبب بنتا ہے، نہ سبب تام، وہ سبب جس کے بعد حتماً یہ عمل انجام پا جائے، بلکہ اس حد تک کہ اگر باقی اسباب بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اس درجہ حرارت کے ساتھ، تو پھر بارش بن سکتی ہے اور برس سکتی ہے۔ اس طرح سے متن کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کے ذہنوں میں معنی منتقل کرنے کے لیے یا معنی ایجاد کرنے کے لیے ایک مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے طرفدار ہیں اور مفصل بات ہے، ظاہر ہے وہ ہم یہاں نہیں، اس ہر چند کی یہاں گنجائش ہے اور یہ بات ضروری ہے، یہ متوجہ ہونا اس کی طرف، خصوصاً مخاطبین قرآن کے لیے، مومنین کو اس طرف دھیان رکھنا ضروری ہے۔ جب قرآن نے خود یہ بات چھیڑی ہے کہ ایک آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے، ایک تمثیل قرآن میں بیان ہوتی ہے اور مومن کو اس سے ہدایت ملتی ہے، کافر اس سے گمراہ ہوتا ہے ایک ہی آیت سے، تو یہاں ضروری ہے یہ تشخیص دینا کہ ایک آیت کے اندر دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں یا آیت کے اندر یہ دونوں گنجائشیں ہیں یا نہ، یہ مخاطبین کی خصوصیات ہیں۔ خوب اگر یہ مخاطبین کی خصوصیات ہیں تو آیت کا ان دونوں میں کیا اثر ہے، تاثیر کیا ہے، اسی سے یہ بات بنتی ہے کہ یہ تفصیل کے ساتھ یہ بات کی جائے اپنے انداز سے، عام فہم بھی ہو، جو سمجھ بھی آئے لوگوں کو اور اس کی طرف توجہ بھی رکھیں لوگ۔ خوب سر داستہ ہم قرآن کی حد تک ہی اگر اکتفا کریں، ہم باقی ان نظریات کو یہاں فعلاً نظر انداز کرتے ہیں اور صرف اشارہ کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے چونکہ تصدیق کی ہے کہ دو تاثیر ہیں آیات کی، یا دو طرح کی فہم، دو طرح کے اثرات قرآن کی آیات کے پڑھتے ہیں، یہ قرآن نے کئی مقامات پر اس کی صراحت سے بیان کی۔ جیسے وہ لوگ جب آیت سورہ نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے ایک ہی آیت کے نزول سے۔ تو یہاں یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ کس خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ خب یہ بات کہ آیا خود کلام حامل معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس طرح سے اس نظریے کے قائلین نے اس میں تشکیک کی ہے کہ کلام معانی سے خالی ہوتے ہیں،
صرف مخاطبین کے ذہنوں میں معانی پیدا کرنے کے لیے مددگار کے طور پر ہوتے ہیں۔ مثالیں انہوں نے متعدد دی ہیں، جیسے مثلاً جب انسان کا یا حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ جو مادہ کے پیٹ میں رحم میں پیدا ہوتا ہے، یہ خود مادہ کے اندر اپنا ذاتی نہیں ہوتا، یہ باہر سے اس کے اندر یہ نطفہ منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کا کام صرف اس کو پالنا ہوتا ہے۔ رحم کا کام اس نطفے کو پال کے پرورش دینا ہے، حفاظت کرنا ہے اس کی، لیکن خود رحم تولید نہیں کر سکتی۔ رحم کے اندر یہ تولید فرزند یا تولید ولد کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر پرورش کی صلاحیت ہے، لہٰذا یہ کسی باہر کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس تمثیل سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی اذہان آیا خالی ہیں اور متون معانی منتقل کرتے ہیں اذہان میں، یا متون خالی ہیں، رحم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اذہان معانی منتقل کرتے ہیں متون کے اندر، اور ان متون کے ساتھ یہ معانی مختص ہو جاتے ہیں، جبکہ خود متن اس طرح کا پیغام نہیں رکھتا۔ اب چونکہ قرآن نے یہ وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے کہ دو تاثیر ہیں، ایک کلام کی دو تاثیر ہیں، ان کو ضروری ہے سمجھنا کہ یہ دو تاثیر کس بنیاد پر ہیں۔ ایک تیسرا نقطہ جو اس باس میں بھی آیا ہے، جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے تفسیر کلام یا تفسیر متون کے عنوان سے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی بھی متن یا کلام کا معنی سمجھتا ہے یا اس کے سامنے کلام پیش ہوتا ہے، یہ انسان خالی ذہن نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں پہلے سے فراوان معلومات اس موضوع سے متعلقہ یا اس کلام کے بارے میں موجود ہوتی ہیں، کم و بیش، یعنی بعضوں کے ذہنوں میں کم اور بعضوں کے ذہن میں زیادہ معلومات ہوتی ہیں۔ مثلا ایک ہی لفظ استعمال کریں یا ایک جملہ استعمال کریں، جتنے سننے والے ہیں وہ خالی ذہن نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں اسی موضوع کے بارے میں مختلف منابع سے حاصلہ معلومات موجود ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش فرض ہیں، یعنی یہ کلام آنے سے پہلے ان کے ذہن میں یہ مفروضے اور یہ معلومات اور یہ اطلاعات پہلے سے ذخیرہ شدہ موجود ہیں، اور جب بھی انسان کوئی نیا کلام سنتا ہے یا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو انسان کے ذہن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس نئے کلام کو، نووارد کلام کو پہلے سے موجود ذہنی مفروضوں کے ساتھ ملاتا ہے، اور وہ پہلے سے ذہن میں جو موجود معلومات ہیں، اطلاعات ہیں اور مفروضے ہیں، جو کچھ بھی ذہن میں موجود ہے، اس کے صحیح اور غلط ہونے سے سروکار نہیں ہے، فقط یہ کہ موجود ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا انسان کا ذہن۔ نئے کلام کو یا نووارد کلام کو سمجھنے میں اس پہلے سے ذہنی اور قلبی کیفیت کا دخل ہوتا ہے، یعنی جہاں پر یہ کلام جا رہا ہے، جس دل میں، جس ذہن میں منتقل ہو رہا ہے، اس کے پاس پہلے ذخیرہ کیا ہے، کس طرح کی اس کے پاس معلومات ہیں، کس طرح کے اس کے مفروضے ہیں، کیا اصول ہیں، کیا طے شدہ چیزیں اس کے ذہن میں پہلے سے، مسلمات کیا ہیں۔ وہ مسلمات ضروری نہیں کہ واقعیت بھی رکھتے ہوں، اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں مسلمات میں سے ہیں، اور یہ ایک واقعیت ہے، اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ نزاعی مسئلہ ہے یا اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ ہر بات سے پہلے انسان کے ذہن میں معلومات بھی ہوتی ہیں، اطلاعات بھی ہوتی ہیں، مفروضے بھی ہوتے ہیں، مسلمات بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ یہ نزاعی و اختلافی موضوع نہیں ہے، مسلمات میں سے ہے کہ ایسے ہے، اور اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود انسان اس کا ثبوت ہے
کہ ہمارے ذہن میں ہم جو بھی بات سنتے ہیں یا ہمیں بتائی جاتی ہے اس کے بارے میں یا اس سے ملتی جلتی معلومات پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ اب جو لوگ باقاعدہ تعلیم و تعلم سے، مطالعہ سے، تفکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اذہان میں خصوصی تخصصی معلومات ہوتی ہیں، لیکن جو حضرات اہل تفکر تدبر نہیں ہیں، ان کے ذہن میں سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ذہن میں بھی معلومات ہوتی ہیں لیکن اتنی تخصصی یا اتنی خصوصی معلومات نہیں ہوتی جتنی اہل علم کے، علماء و محققین کے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اور جب پہلے سے ان کے اذہان بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اب اللہ کا کلام پیش کریں، رسول اللہ کا کلام پیش کریں، اہل البیت کا کلام پیش کریں، کسی فیلسوف کا کلام پیش کریں، کسی دانشور کا کلام پیش کریں، کسی مفکر کا کلام پیش کریں، یا جو چیز بھی ان کے سامنے رکھی جائے وہ اپنے ذہنی ذخیرے کو کام میں لاتے ہیں، نہ کہ خود شعوراً یہ کام کرتے ہیں، بلکہ انسان کے ذہن کے اندر خودکار نظام ہے کہ وہ ذخیرہ خود ہی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کچھ پہلے سے ذہن میں موجود ہے۔ اس کے لیے انسان کو علیحدہ سے ارادہ کرنا نہیں پڑتا، فیصلہ کرنا نہیں پڑتا، اور اس کے لیے کوئی شعوری کام نہیں کرنا پڑتا، لاشعوری طور پر خود ہی وہ چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دینا چاہیں، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، اس کے معدے میں جاتا ہے، اور معدے میں موجود پہلے سے بہت ساری خصوصیات، معدہ غذا سے خالی ہوتا ہے لیکن یوں نہیں کہ ہر چیز سے خالی ہوتا ہے۔ معدے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معدے میں یا حیوان کے معدے میں جو خصوصیت رکھی ہوئی ہے ہاضمے کی، وہ نظام موجود ہوتا ہے، وہ خصوصیات موجود ہیں۔ اس معدے کے اندر غدودیں موجود ہیں، اس کے اندر رطوبتیں مختلف نوعیت کی موجود ہیں، اور پھر اس کے علاوہ انسان کے معدے کے اندر ایسے جاندار موجود ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ غذا آئے، اس غذا کو تجزیہ کریں، اس غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیں، اور اس غذا کو تصفیہ کریں، اس غذا سے جو ضروری مواد ہے، غذائیت ہے، وہ علیحدہ کریں اور دوسرا مواد علیحدہ کریں۔ یعنی معدے میں پہلے سے یہ سسٹم، یہ دستگاہ موجود ہے، رکھی ہوئی ہے۔ جو ہی لقمہ جاتا ہے معدے کے اندر، غذا جاتی ہے، پانی جاتا ہے، معدے کے اندر موجود نظام خود کار طریقے سے فعال ہوتا ہے۔ انسان اس کو کوئی حکم نہیں دیتا معدے کو کہ اب ہاضمے کا عمل شروع کر دو، اب تجزیہ غذا کا شروع کر دو، اب تصفیہ غذا کا شروع کر دو، اب ہاضمہ کس طرح سے ہو، بلکہ وہ ایک خودکار نظام ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، شعور میں سرے سے آگاہی ہی نہیں ہے، بلکہ معدہ دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے کہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس تشبیہ سے ہم ذہن کی بھی مثال لے لیں۔ انسان کا ذہن بھی اسی طرح سے ایک ہاضمے کی طرح ہے، اور اس میں افکار، تصورات، مفاہیم، معانی جب جاتے ہیں تو یوں نہیں کہ یہ ایک خالی کمرے کی طرح، بے جان کمرے کی طرح ہے۔ یہ ذہن ایک ذی شعور چیز ہے، اس کے اندر پہلے سے نظام موجود ہے، تفکر کا نظام موجود ہے، تدبر کا نظام موجود ہے، اور اس کے اندر فراوان معلومات بھی موجود ہیں۔ اور جو ہی یہ نئی معلوم یا نیا کلام ہمارے ذہن میں جاتا ہے تو پہلے موجود معلومات جو اس کلام سے ربط رکھتی ہیں، تعلق رکھتی ہیں، ذہن خودکار طور پر اور بغیر وقت استعمال کیے وہ معلومات ساری باقی ذخیرے سے علیحدہ کر کے شعور کے اندر رکھ دیتا ہے کہ یہ بات جو آپ نے سنی ہے، اس سے پہلے اس بارے میں یہ آپ کے پاس موجود ہے، اور فوراً یہ عمل اتنا سریع ہوتا ہے، اتنا تیزی سے انجام پاتا ہے، برخلاف معدے کے کہ اس کو وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک اس غذا جو اندر گئی ہے اس کو پہلے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، وہ تجزیے کا عمل اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہاضمے کا پہلا مرحلہ
شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 6 گھنٹے تک یہ تجزیہ غذا کا ہو جاتا ہے، اور 6 گھنٹے کے بعد پھر یہ تصفیہ کا عمل شروع ہو کے اور آگے منتقل ہونا، غذائیت اپنے جسم کے باقی اعضاء میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ذہن میں اتنا وقت نہیں لگتا. ہم اگر کہیں کہ اتنے ثانیے لگتے ہیں یا اتنے گھنٹے منٹ لگتے ہیں، نہ، اس میں حتیٰ ثانیہ بھی نہیں لگتا، چونکہ ذہنی عمل یا ذہنی نظام اس طرح سے ہے کہ وقت استعمال کیے بغیر ذہن یہ کام انجام دیتا ہے. لہٰذا فوراً کوئی بات جب انسان سنتا ہے تو اس کا رد عمل بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، یا اقرار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، یا اس کو سمجھتا ہے یا اس کو نہیں سمجھتا، سوال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے. فی الفور سنتے ہی یہ کام ہوتا ہے. اس کو اگر بیان کیا جائے، یعنی ذہن کے اس عمل کو کھولا جائے، تفکر کو، اور ان نئی معلومات اور پرانی پہلے سے موجود معلومات کا آپس میں تعلق، اس کو اگر کھول کے ہم مثلاً باقاعدہ طور پر ایک علمی شکل میں اس کی وضاحت شروع کریں، ہمیں کئی صفحات لگیں گے اور بہت زیادہ وقت لگے گا اس کام کو کھول کے اس بیان کرنے میں. لیکن اصل عمل وہاں بغیر وقت صرف کیے ذہن کے اندر انجام پاتا ہے. خوب یہ مسلمات میں سے ایک انسان کا، ہر انسان کا ذہن سابقہ مفروضوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ مفروضے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. جو نئے کلام اور نئی بات سننے سے تعلق رکھتے ہیں وہ فوراً اس سے ذہن جوڑ دیتا ہے، اور ان کے تناظر میں ان کے ساتھ رکھ کر نئی بات کو ذہن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا یہ جو فوری رد عمل ہوتا ہے اقرار یا انکار کا، اس اقرار و انکار میں زیادہ دخل اس سابقہ ذہنی حالت کو ہوتا ہے کہ کس ذہن، کون سا ذہن سن رہا ہے، یا اس کے ذہن میں پہلے کیا چیز موجود ہے. اس کی ہم مثال اور بھی لے سکتے ہیں. مثلاً ایک ظرف ہے، برتن ہے، اور وہ ایک صاف ستھرا برتن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بالکل دھویا ہوا مانجا ہوا برتن پڑا ہوا ہے، اور اس میں آپ دودھ ڈال دیتے ہیں، اور یہ دودھ کافی وقت تک اس میں صحیح و سالم رہتا ہے، اصلی شکل میں باقی رہتا ہے. ایک دوسرا برتن ہے جس کے اندر پہلے سے کوئی چیز موجود ہے. مثلا فرض کر لیں کہ آپ پہلے سے اس کے اندر دہی موجود ہے، یا کل کا دودھ موجود ہے جو ابھی دھویا نہیں ہے ہم نے. یہ روزمرہ گھریلو مثالیں ہیں. اسی برتن کے اندر اب تازہ دودھ آپ نے جو ابھی جانور سے نکالا ہے، یہ اس برتن کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے. اب یہ دونوں برتنوں میں ایک ہی دودھ، ایک جانور نے دودھ دیا ہے، دونوں برتنوں میں ہم نے ڈال دیا. اس ڈالنے کے بعد وہ برتن جس میں پہلے سے موجود دودھ، باسی دودھ موجود ہے، یا اس کے ذرات، یا دہی موجود ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے، وہ فوراً اپنے کیمیاوی عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دودھ تھوڑی دیر کے بعد یہ دہی بن جاتا ہے، یا پھٹ جاتا ہے، یا فاسد ہو جاتا ہے یہ اس برتن کا دودھ. اور دوسرے برتن کا دودھ اسی حالت میں کافی دیر تک رہے گا. البتہ ایک زیادہ وقت گزرنے کے بعد، کئی گھنٹے گزرنے کے بعد ممکن ہے اس کے اندر بھی یہ کیمیاوی عمل شروع ہو جائے، لیکن دیر سے شروع ہوگا. خوب یہ مثال وہ ہے جو عام لوگوں کے گھروں میں روزانہ ہی تکرار ہوتی ہے. ہر گھر والے لوگ دودھ لیتے ہیں، دودھ لے کے برتنوں میں ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں وہ دودھ خراب ہوا پڑا ہوتا ہے. پھر فوراً دودھ بیچنے والے کو، گوالے کو متہم کرتے ہیں کہ تو خراب دودھ لایا تھا، اور وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ اگر میرا دودھ خراب تھا تو ساتھ والے گھر میں بھی خراب ہوتا، صرف آپ کے گھر میں خراب ہوا ہے، میں نے تو یہ پورے محلے کو بیچا ہے یہ دودھ. دوسرے جن لوگوں کو میں نے دودھ بیچا ہے ان میں سے کسی کا دودھ خراب نہیں ہوا، آپ کا خراب ہوا ہے. یعنی آپ کے برتن میں پہلے سے کوئی آلودگی موجود تھی جس نے اس پر اثر چھوڑا ہے. یہی کیفیت اذہان کی ہے. ذہن آپ سمجھے ان دو برتنوں کی طرح ہیں. ایک برتن ہے پہلے سے اس کے اندر کچھ آلودگی موجود ہے، پہلے سے وہ متاثرہ ذہن ہے. اس ذہن کا
طرز تفکر، طرز تدبر، طرز فہم وہ پہلے سے آلودہ ہو چکا ہے۔ آلودہ کس سے ہوئے؟ انہی معلومات سے، انہی اعتقادات سے، انہی مسلمات سے، انہی مفروضات سے، تلقینات سے، تقلیدات سے، چونکہ انسان کے ذہن پر بہت ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، بلکہ ذہن سب سے کھلی فضا ہے جہاں پر ہر چیز داخل ہو جاتی ہے۔ ہم جسم میں پھر حفاظت کرتے ہیں، جسم کی لباس پہن لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جسم تک نہیں پہنچتی، گرد و غبار نہیں پہنچتا، ہوائیں نہیں پہنچتی، اور اسی طرح آلودگیاں نہیں پہنچتی۔ لباس نے جسم کو محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، جسم کے باقی حصوں کو ہم تحفظ دیتے ہیں، لیکن ذہن ایک ایسا کھلا حصہ ہے انسان کا جس میں ہر چیز بغیر اجازت کے داخل ہو جاتی ہے۔ جو کچھ انسان اپنے حواس سے دیکھتا ہے وہ بھی ذہن میں موجود ہے، جو سنتا ہے وہ بھی ذہن میں موجود ہے، اور پھر خصوصاً جب انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے وہ ماحولیات ساری انسان کے ذہن میں ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ اس ماحولیات میں انسان کے جو اعتقادات ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں۔ جس قسم کے ماحول میں انسان پلا بڑھا ہے اور رشد کی ہے، اس ماحول کی ہر چیز انسان کے ذہن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ذہن اپنی فطری حالت میں، اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ اب اس انسان کو اپنی عمر کے کسی حصے میں، مثلاً اگر بالکل ابتدائی عمر کے حصے میں جب بچپنا ہوتا ہے اس عمر میں اس کو اگر تعلیم دی جائے اور اس عمر میں اس کو ہدایت دی جائے، یہاں انسان کے ذہن میں پہلے سے جو ذخیرہ ہے وہ کم ہے، اور وہ اتنا نہیں ہے کہ نئی بات کو اس پہلے ذخیرے کے ساتھ ملا کے یہ بچہ موازنہ کر کے پھر رد عمل دکھائے، بلکہ اس بچے کے اندر ہر چیز قبول کرنے کی حالت ہوتی ہے۔ جو کچھ بتائیں آپ اس کو، یعنی ہم علمی پیمانوں پر یا دینی پیمانوں پر یا عقلی پیمانوں پر بعد میں پرکھیں ان چیزوں کو کہ یہ صحیح ہیں یا غلط، جو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں وہ ابھی صرف سیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اس عمر میں انسان ہر چیز باہر سے دریافت کرتا ہے، ذہن میں محفوظ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں ذہن میں یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ جو کچھ مجھے معلم، جو کچھ مجھے والدین، جو کچھ مجھے بڑے بتا رہے ہیں یہ سب درست ہے۔ اس قضاوت کے ساتھ، اس حکم کے ساتھ وہ اپنے ذہن کے اندر یہ باتیں حافظے میں محفوظ کرتا ہے، شعور میں رکھتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی حکم لگاتا ہے، سوائے اس بات کے کہ جس کو اس کا معلم یا اس کا مربی یا اس کا والد والدہ ساتھ اس کو بتا بھی دیں کہ یہ غلط چیز ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں ڈالی گئی ہے یا آ رہی ہے یہ غلط ہے، وہ بھی ان سے سن کر اس کے غلط ہونے کے بارے میں اعتقاد پیدا کرے گا۔ خود سے ابھی اس کے پاس پیمانہ نہیں ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کو پرکھنے کا۔ لہٰذا انسان ابتدائی عمر میں جو کچھ انسان کے ذہن میں آتا ہے صرف دریافت کرتا جاتا ہے، ذخیرہ کرتا جاتا ہے، اور یہ حالت ممکن ہے، یہ بچپنا یعنی صرف قبولیت، صرف پذیرش، صرف لینا اور ذخیرہ کرنا اور ساتھ مانتے جانا، تصدیق کرتے جانا، جو کچھ جہاں سے واردات ہو رہی ہیں، جو کچھ جہاں سے آ رہا ہے بچے کی طرح اس کو لیتے جانا، یہ حالت ممکن ہے ساری عمر انسان کے اندر رہے، یعنی یہ بچہ ہی رہے، چونکہ بچہ ایسا ہی ہے، اس کو جو بات بتائیں وہ صرف اس نے سننا ہے، لینا ہے، خود تشخیص کے بغیر کہ یہ جو میں لے رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اس طرح کے فیصلے اس کے اپنے نہیں ہوتے، دوسروں سے لیتا ہے، اور یہ حالت اس پر آخر تک رہتی ہے۔ عموماً جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا مقلدین ہیں یا بھیڑ چال، دیکھا دیکھی یا آبا پرست جن کو قرآن نے کہا ہے، جنہیں ہم قرآن کے فرمان کے مطابق جنہیں کہا جاتا ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، وہ جواباً کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ آبا کا سلسلہ کافی ہے، وہ ہے، موجود ہے ہمارے پاس۔
اب نئی کسی چیز کے لیے وہ تیار نہیں ہے، خصوصاً جو آبا کے سابقہ میراث اور سابقہ ذہنیت کے مخالف کوئی بات ہو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ حالت ممکن ہے انسان کی ساری عمر جاری رہے، ممکن ہے 40 سال کا ہو جائے یہی حالت ہو اس کی۔ جو سنتا ہے، جس پر اس کو اعتماد ہے، اسی سے سنتا ہے، اسی سے لیتا ہے، ذہن میں بٹھا لیتا ہے۔ جیسے ہم آج کے فرقہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مسلمان تقریباً سارے ہی، ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ 99%، یہ 1% احتمال، عقلی احتمال کے طور پر رکھا ہوا ہے جس کی تصدیق ہونا باقی ہے، کہ 1% ایسے ہیں جو فرقوں کے اس حصار سے اور فرقوں کے اس سے باہر ہیں، ممکن ہے ہوں۔ اس امکان کی بنیاد پر 99% میں نے کہا ہے کہ 99% مسلمان یا غیر مسلمان بھی وہ فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں۔ فرقے سے مراد یعنی ایک خاص مذہبی تفسیر، ایک خاص طرز کی تفسیر جو اس فرقے کے بانیوں نے بنائی ہے، یا تدریجاً یا کسی خاص مرحلے کے اندر بالآخر ان کی ایک خاص مخصوص تفسیر دین کی اور دین سے متعلقہ امور کی انہوں نے کر لی ہے، جو دوسروں کی تفسیر سے مختلف ہے، اور یہ اپنی تفسیر کے اوپر پکے ہو گئے، پابند ہو گئے کہ صحیح تفسیر یہی ہے۔ پھر اس تفسیر کو، اپنے فرقے کی اس تفسیر کو تعلیم دیتے ہیں اپنے آنے والی نسل کو، اور ان کے ذہن میں دین یہی ہے، جو میرا فرقہ یعنی جو میرے فرقے میں سمجھا گیا ہے یہی سارا دین ہے، اور جو مجھے سمجھایا گیا ہے یہی سارا دین ہے۔ خوب ظاہر ہے اب فرقوں کے اندر پرورش پانے والے افراد، ان کے سامنے کوئی بھی کلام اگر پیش کیا جائے، خواہ وہ تورات کا ہو، انجیل کا ہو، قرآن کا ہو، فلسفہ کا ہو، مذہبی اور دینی نوعیت کا ہو، اس نے اس کو فرقے سے متعلقہ جو اس کا ذہنی ذخیرہ ہے، مسلمات فرقہ جس کو وہ خود سمجھتا ہے، یا اس فرقے کے اکابرین جس کو مسلمات قرار دیتے ہیں اور یہ ان کا پابند ہے، ان کے ساتھ رکھ کر اس کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ پہلے سے موجود مفروضے اس بات کی تائید کریں تو یہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے فرقے کی تفسیر و تعلیم کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، سازگار ہے یہ بات۔ لیکن اگر وہ اس میں فرق دیکھے کہ میرے فرقے کے اندر تو کچھ اور بات ہوئی ہے، یہ کچھ اور بات ہے، تو وہ فوراً اس کو رد کر دیتا ہے فی الفور۔ وہ دلیل کو نہیں دیکھتا، یعنی جن لوگوں کی ذہنیت اس طرح بن جاتی ہے کہ وہ ایک فرقے کے فضا میں پرورش پاتے ہیں، ان کے لیے دلیلیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ثبوت، ادلہ اور باقی جو بھی ہے، مثلا عقلی ادلہ ہوں یا لفظی ادلہ ہوں یا قرآنی ادلہ ہوں یا حدیث کی ادلہ ہوں، ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ مثلا اگر فرقے کے اندر یہ رائے موجود ہے، جیسا کہ ابھی مثلا انہی ایام کی بات ہے کہ بعض فرقے ایسے ہیں جن کے اکابرین نے یہ کہا ہے کہ زمین گول نہیں ہے، زمین چپٹی ہے، چونکہ ان کے فرقے کے اندر یہ تفسیر زمین کے بارے میں کی گئی ہے، انہوں نے اپنی روایات یا اپنے علماء کے اقوال سے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے فرقے کے اندر عقیدہ یہ ہے کہ زمین گول نہیں ہے بلکہ ایک پلیٹ کی طرح ہے، چپٹی ہے یہ۔ لہٰذا انہوں نے باقاعدہ فتویٰ بھی دیا، ساتھ حرمت بھی بیان کی کہ جو زمین کے گول ہونے کا قائل ہو وہ دین سے خارج ہو جائے گا، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ آج کے زمانے کی بات ہے۔ اب ظاہر ہے یہ شخص ممکن ہے خود پڑھا لکھا ہو، اسکول پڑھا ہو، کالج ممکن ہے نہ پڑھا ہو اس نے، لیکن فرقے کے دیگر افراد ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کالج پڑھا ہے اور علم پڑھا ہے، انہوں نے سائنس کا مطالعہ کیا ہے یا پڑھایا گیا ہے ان کو، اور اس کے اندر باقاعدہ دلائل بھی موجود ہیں۔ یہ ایک عام مسلمہ چیز ہے کہ زمین گول ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے دونوں کا انکار کیا کہ زمین نہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور نہ ہلتی ہے اپنی جگہ سے، اور نہ ہی گول ہے یہ زمین۔ اور فرقے میں
تعلیم یافتہ آدمی بھی ہے اس نے اس کو مان لینا ہے۔ خوب یہ ذہنیت جب بن جاتی ہے کسی کی ایک خاص فضا میں، ایک خاص ماحول میں، اور وہ ذہنیت اب اس کے سامنے کوئی بھی کلام پیش آتا ہے وہ اس ذہنیت کے اندر رکھ کر اس کو معنی کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ یعنی قبول اور انکار کا انحصار بات کے حق اور باطل ہونے پر نہیں ہے، یا قبول اور انکار کا انحصار اس شخص کے ذہین اور غبی ہونے پر نہیں ہے۔ قبول اور انکار کا دار و مدار اس شخص کے پہلے سے ذہنی حالت کے اوپر موقوف ہے، منحصر اس پر ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیسے ہے۔ آیا یہ اس طرح کے ماحول کا پرورش یافتہ ہے فرقے کے اندر جس میں ہر وہ چیز جو فرقے نے بیان کی ہے، خواہ وہ مصدقہ ہو، وہ غیر مصدقہ ہو، وہ خرافہ ہو، وہ توہم ہو، وہ باطل محض چیز ہو، لیکن فرقے کے اندر قابل قبول ہے، اس لیے اس کے ذہن کے اندر وہ مسلمات میں سے ہے۔ اب آپ اس کو کچھ بھی پیش کریں وہ اس نے اسی کے ساتھ اس کو رکھ کر، یعنی نئے کلام کو اس کلام کے ساتھ، اس ذخیرے کے ساتھ رکھ کر اس نے سمجھنا ہے، لہٰذا فی الفور انکار کر دیتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو وہ کہتا ہے ہمارے مسلمات کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ اس کو یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ذہنی حالت کے خلاف ہے، بلکہ اس کو کہتا ہے دین کے خلاف ہے، چونکہ اپنی ذہنی حالت کو مساوی دین کے ساتھ قرار دیتا ہے۔ خوب یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ ہے انسانیت کے اندر، زمانہ نزول قرآن میں بھی ہے، زمانہ نزول قرآن سے پہلے بھی انسان اس آفت میں مبتلا تھے، اور زمانہ نزول کے بعد بھی ہیں اور آج بھی ہیں، اور آج زیادہ ہیں، چونکہ ایک تو انسانوں کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور علاوہ تعداد زیادہ ہونے کے، یعنی پہلے ساری زمین کے مل کر بھی انسان شاید 1 کروڑ نہیں بنتے تھے، لیکن آج پوری زمین کے انسان 8 ارب ہیں، یعنی 800 کروڑ انسان زمین پر رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر ساری زمین کی تعداد آبادی ملائیں 1 کروڑ آبادی، اس 1 کروڑ آبادی کے اندر ایسے ذہن موجود ہوں جو خاص فضا میں، قبائلی فضا میں، جاہلیت کی فضا میں، فرقے کی فضا میں، تعصب کی فضا میں، جس فضا میں بھی وہ افراد پلے بڑے ہیں، اس فضا کے اثرات لے کر ان کے سامنے جب اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، وحی پیش کی جاتی ہے، اس وحی کو وہ اپنی ذہنی حالت کے ساتھ رکھ کر پھر رد عمل دکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے مختلف ہوتا ہے رد عمل، چونکہ ان کی ذہنی حالتیں مختلف ہیں۔ اسی تناظر میں قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تمثیل قرآن کی آتی ہے یا آیت قرآن آتی ہے تو مومنین کو بھی پیش ہوتی ہے اور کفار کو بھی پیش ہوتی ہے۔ یہ مومن و کافر یہ 2 ذہنیتیں ہیں، یہ 2 طبقات ہیں اور 2 ماحول کے پروردہ فرد ہیں۔ مومن، اگر ہم قرآنی مومن کی بات ہو رہی ہے، یہ ضروری ہے توجہ، چونکہ اتنا راسخ ہو چکا ہے یہ مطلب ذہنوں کے اندر پک چکا ہے کہ ہم نے مومن قرآن کے مقابلے میں قرآن سے ہٹ کر ایک معیار قائم کر کے اور اس پر مومنین کو ہم نے تشخیص دیا ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ قرآن انہیں مومن نہیں کہتا، دھوکے بازوں کو قرآن، یعنی صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو قرآن مومن نہیں کہتا، اور لا علم، بے خبر، جو تسلیم ہوئے ہیں یا کسی بھی وجہ سے ابھی منسلک ہیں، اس ماحول میں آ گئے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ایمان کا باقاعدہ درجہ طے نہیں کیا، ایمان نہیں ہے، ان دونوں کو قرآن مومن نہیں کہتا۔ قرآن کا مومن، جس طرح قرآن کی خود اپنی اصطلاح ہے، یعنی قرآن کا مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اقامت الصلاۃ کرتا ہے، یعنی نظام الہی کو جس نے سمجھ لیا ہے، سنن الہی کو جس نے سمجھ لیا ہے، نظام ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اس نے سمجھ لیا ہے نظام ہستی کو، اور اس نظام ہستی میں انسان کا مقام اس نے اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق سمجھ لیا ہے، اور پھر انسان کے لیے مقررہ
ہدایت کا جتنا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے اس سب کو اس نے سمجھ لیا ہے، اور سمجھ کر پھر اسے اپنا لیا ہے، پھر اس نے اسے اختیار کر لیا ہے اور اپنی زندگی کا انحصار اسی پر قرار دیا ہے، اعتماد اسی پر کرتا ہے، اطمینان اسی پر کرتا ہے۔ یہ قرآن کا مومن ہے، یہ قرآنی مومن ہے۔ اگر یہ نہیں اس مرحلے تک تو یا وہ دوغلا مومن، زبانی مومن ہے جس کی قرآن ایمان کی نفی کی ہے، یا پھر بے خبر اعرابی مومن ہے، یعنی یا وہ منافق طرز والا مومن ہے، دھوکہ باز، دوغلا، یا پھر بے خبر اور لا علم مومن ہے، بالکل لا علمی کی وجہ سے جیسے اعرابی ہیں، دیہاتی اور بدوؤں کی طرح مومن ہیں۔ لیکن اگر واقعی مومن ہے، واقعی مومن یعنی سمجھا ہوا، اللہ کے نظام کو سمجھا ہوا، اللہ کے دونوں نظام، اللہ کا تکوینی نظام اور اللہ کا تشریعی نظام، اور زیادہ ضرورت تشریعی نظام کی ہے سمجھنے کی، جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس نظام کو سمجھا ہوا اور اس نظام کو اختیار کیا ہوا اور اس نظام کے اوپر اپنی زندگی کا انحصار کرنے والا فرد، یہ مومن قرآنی ہے۔ اس کے سامنے جب اللہ کا کلام آتا ہے جو پہلے سے ہی اس نظام کے لیے تیار ہے اور مانا ہوا ہے، اس کے سامنے جب یہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک اندرونی شخصیت ہے اپنی، یوں نہیں کہ وہ خالی و ذہن ہے، اس کا بھی پہلے سے ذہنیت بنی ہوئی ہے فضائے ایمانی میں۔ لیکن اس فضائے ایمانی میں جو اس کی ذہنیت بنی ہے وہ حقائق سے قریب ہے، حقیقت کے قریب ہے۔ یعنی یہ شخص مومن صرف اپنی ذہنیت کو نہیں بلکہ ساتھ ساتھ دلیل کو بھی، چونکہ اللہ نے جو تشریعی نظام بنایا ہے ساتھ انسان کو یہ بھی رہنمائی کی ہے کہ آپ نے دلیل کے ساتھ بات ماننی ہے، دلیل کے ساتھ رد کرنی ہے، دلیل کے بغیر نہ آپ قبول کریں، دلیل کے بغیر آپ ٹھکرائیں بھی نہیں، رد بھی نہ کریں۔ آپ یوں نہیں کہ دلیل موجود ہے اور آپ کے ذہنی مفروضوں کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیں آپ، یا دلیل اس پر نہیں ہے اور آپ کے ذہنی مفروضوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہے یہ چیز، اسے مان لیں، اسے گلے لگا لیں۔ آپ دونوں صورتوں میں آپ کے ذہنی حالت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اگر دلیل کے ساتھ ہے پھر آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، اگر دلیل نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرنا آپ نے۔ خوب یہ مومن جس کے پاس قبول اور رد کا معیار ہے، دوسرے لفظوں میں نہ یہ کہ اس کی شخصیت خالی ہے، اس کا ذہن خالی ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے ذہن میں بھی، وہ بھی پرورش یافتہ ہے ایمان کے ماحول کا، لیکن اس پرورش میں ساتھ معیارات بھی موجود ہیں، یعنی مسائل کو پرکھنے کے عقلی معیار ہیں، مسائل کو پرکھنے کے الہی معیار بھی اس کے پاس ہیں، جن معیاروں پر اس کو تشخیص ہوتی ہے اس کے درست اور نادرست ہونے کی۔ اس شخص کے پاس جب کوئی چیز آتی ہے یہ اس کو فوراً، اگر وہ ان معیاروں کے اوپر ہو، اگر اس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں کہ یہ حق ہے، یہ درست ہے، یہ ثابت ہے، یہ مسلم ہے، یہ مصدقہ ہے اور یہ حقیقت و واقعیت کے مطابق ہے، اگر یہ مومن اس کو تشخیص دیتا ہے تو فوراً اقرار کرتا ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یعنی یہ علم رکھتا ہے اس کے حق ہونے کے بارے میں، نہ کہ پہلے سے ذہنیت اس کی ایسی ہے کہ جو بھی اس طرف سے آئے گا وہ تو میں نے ماننا ہی ماننا ہے، نہ فَيَعْلَمُونَ، مومن نے یہ نہیں کہنا کہ چونکہ میرے بڑے کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، میرے فرقے کے لوگ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے میں مان رہا ہوں، نہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں مومنین جو ایمان لائے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے، چونکہ علم رکھتے ہیں اس کے حق ہونے کا، انہیں علم ہے، علم بھی جو اس کے مصدقہ طریقوں سے حاصل ہوا ہے، جو اس کے معتبر طریقوں سے علم حاصل ہوا ہے، اس علم کے ساتھ تشخیص دیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، خوب دوسرا طبقہ جن کی شخصیت، جن کی ذہنیت ایمانی نہیں ہے،
بلکہ انکار پر ہیں، ہٹ درمی پر، ضد پر، جاہلیت کی فضا میں ہیں، بے شعوری کی فضا میں ہیں، آبا پرستی کی فضا میں پرورش پائی ہے، قبیلہ پرستی کی فضا میں پرورش پائی ہے، بھیڑ چال کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، دیکھا دیکھی سارے کام کرتے ہیں، جو سنا اس کو مانتے جاتے ہیں، جس اپنے بڑے بزرگ سے جو سنا اس کو حقیقت مان لیتے ہیں، لیکن دلیل کی تشخیص نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پیمانہ، ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی بڑوں بزرگوں کی بات کو کسی کسوٹی پر پرکھیں، ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ فقط ایک ہی چیز ہے ان کے ذہن کے اندر کہ جو یہ آبا سے لیے ہوئے ہیں یہ چیز اس کے مطابق نہیں رکھتی، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اس وجہ سے ایمان کے مقابلے میں ہے۔ ایمان یعنی اللہ کے نظام پر اعتماد، اللہ کے نظام پر انحصار، اللہ کے نظام پر اطمینان، اور اللہ کے نظام کا اختیار کرنا عملی زندگی میں۔ کافر جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا، اللہ کا نظام مکمل طور پر اس نے رد کیا ہوا ہے، انکار کیا ہوا ہے، ممکن ہے وہ نظام ہستی جو اللہ نے بنایا ہے وہ بھی جس طرح سے اللہ نے اس کے لیے بیان کیا اس کو نہیں مانتا، اور جو انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ نے نظام بنایا ہے اس کو بھی نہیں مانتا۔ خب ظاہر ہے جب اس کی شخصیت کے اندر، اس کی ذہنیت کے اندر اس کی نفسیاتی خصوصیت یہی بن چکی ہے کہ اس نے اللہ کے نظام کو نہیں ماننا، اس پر انحصار نہیں کرنا، اور یہ چیز اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اب یہ توقع نہ ہو کہ یہ حق شناس ہے، یہ دلیل پسند آدمی ہے، یہ بھی علم حاصل کرے گا، یہ بھی کسی معیار پہ پرکھے گا، نہ، یہ معیار پہ نہیں پرکھے گا، بلکہ سرے سے علم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، دلیل کی جستجو ہی نہیں کرے گا، یہ تحقیق نہیں کرے گا، فوراً انکار کرے گا۔ فَيَقُولُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، مومنوں کے بارے میں ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ علم لے لیتے، فوراً علم حاصل کرتے ہیں، اس شے کے، اس مطلب کے، اس آیت کے، اس تمثیل کے حق ہونے کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم کی طرف نہیں جاتے، یہ صرف انکار کرتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، لہٰذا یہ فوراً کہتے ہیں، یہ فوراً انکار کر دیتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اب اس مسئلے سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس مسئلے سے، یعنی یہ ایک حقارت کے ساتھ انکار ہے کسی بات کا جو رائج بھی ہے۔ مثلا روزمرہ کے لوگوں کے آپس کے محاورات میں بھی ایک آدمی جیسی بھی بات کر رہا ہو، بہت گہری بات کر رہا ہو، بہت ضروری بات کر رہا ہو، بہت قیمتی بات کر رہا ہو، دوسرا جو سن رہا ہے اس پہ ناگوار گزر رہی ہے، وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ متفق نہیں ہے، یا بولنے والے کے ساتھ یا اس نظام و کلام کے ساتھ متفق نہیں ہے، لہٰذا وہ سنتا بھی نہیں ہے، وہ پرکھتا بھی نہیں ہے، اور وہ فوراً یا بیچ میں بول پڑے گا یا دوسروں کے درمیان جا کر کہے گا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہنا کیا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ خوب یہ جو ہم پتہ ہی نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے، یہ ایک حقارت کے ساتھ، توہین کے ساتھ انکار ہے، یہ ایک عمومی انداز ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ تحقیر بھی کریں اور انکار بھی کریں تو اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یا پھر دوسروں کے اندر جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی، کیا کہا، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک انداز ہے انکار کا۔ خوب یہ دو رد عمل، دو عکس العمل قرآن نے ذکر کیے ہیں آیات الہی کے مقابلے میں یا تمثیلات الہی کے مقابلے میں، لیکن یہ مختص نہیں ہے آیات قرآن کے ساتھ، مخصوص نہیں ہیں یہ دو ذہنیتیں، بلکہ یہ عمومیت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بارے میں، اہل البیت کے کلام کے بارے میں، علماء کے کلام کے بارے میں، یا کسی بھی شخص کے بات کو سننے کے لیے یہ دو اسلوب ہیں۔ ایک کہ آپ پہلے سے اپنی ایک ذہنیت بنا لیں، انکاری ذہنیت، اور وہ ذہنیت آپ کی ممکن ہے آپ کے فرقے نے بنائی ہو، ممکن ہے آپ کے ماحول نے بنائی ہو، ممکن ہے کسی وجہ سے بنی ہو، آبا پرستی کی وجہ سے بنی ہو،
ممکن ہے بے شعوری کی وجہ سے بنی ہو، کسی بھی وجہ سے بن چکی ہے یہ ذہنیت، یہ جب کوئی بھی بات سنتے ہیں یہ فوراً اعتراض کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایسے نہیں ہیں مومنین یعنی جنہوں نے اس طرح کی ذہن نہیں بنایا ہوا کہ ہم نے یہ تفسیر ماننی ہے یہ نہیں ماننی، بلکہ جنہوں نے حق کے لیے جو اللہ نے معیار قائم کیے ہیں انہیں اپنا لیا ہے، اور ان معیاروں پر ہر چیز کو تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسلم بات کرے، غیر مسلم بات کرے، اپنے فرقے کا بندہ بات کرے، دوسرے فرقے کا بات کرے، کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، یہ اس پیش ساختہ تیار ذہنیت سے نہیں کرتے، رد عمل جواب نہیں دیتے، بلکہ فیعلمون، یہ علم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے میں، یعنی پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں، اسے معیاروں پہ تولتے ہیں، اس کی دلیل دیکھتے ہیں، اس کا ثبوت دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جو وجوہ ذکر کی گئی ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر ان پر پوری اترے تو کہہ دیتے ہیں انہ الحق، لیکن نہیں کہتے رب کی طرف سے، بلکہ یہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے یہ حق ہے، یہ مومنانہ انداز ہے، یہ عالمانہ انداز ہے، یہ انسانی انداز ہے، یہ درست انداز ہے، یہ کہ ایک عالم، ایک محقق کوئی بھی بات سنتا ہے وہ اس وجہ سے رد نہیں کرتا کہ میرے فرقے کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ میری شخصیت کے ساتھ یا میری پیش ساختہ ذہنیت کے ساتھ یہ بات سازگار نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے اگر رد بھی کیا ہے اس وجہ سے کہ یہ دلیل اس پر نہیں ہے کوئی، یا دلیل اس کے خلاف موجود ہے، فَيَعْلَمُونَ، علم کے ساتھ، اگر مومن ہے تو علم کے ساتھ مانے گا، علم کے ساتھ رد کرے گا، یعنی اس کے حق ہونے کا علم حاصل کرے گا، اس کے ناحق ہونے کا بھی علم حاصل کرے گا۔ مثلا مومن جب کسی چیز کو رد کرے گا تو پہلے علم حاصل کرے گا، فَيَعْلَمُونَ، یعنی مومن علم حاصل کرے گا پھر کہے گا یہ حق ہے، یا مومن علم حاصل کرے گا پھر کہے گا یہ ناحق ہے، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے بارے میں نہیں کہا گیا فَيَعْلَمُونَ، بلکہ فَيَقُولُونَ، وہ فوراً انکار کر دیں گے، وہ انکار ممکن ہے تحقیر کے ساتھ، توہین کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ، اور کسی گھٹیا حرکت کے ساتھ بھی انکار کر رہے ہوں اس کا۔ خوب یہ دو اسلوب ہیں جو عمومیت رکھتے ہیں۔ اب اس کو اگر قرآنی پیمانے کو ہم دیکھیں اور آج کی نسل کی صورتحال کو دیکھیں، سابقہ نسلیں بھی ایسی ہی تھیں، لیکن چونکہ آج وہ نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں بعض نہ ان کے لیے فائدہ ہے نہ ہمارے لیے ہے، چونکہ انہوں نے قبروں میں نہیں سننا اور سن کے متوجہ نہیں ہونا، وہ اپنا عہد گزار چکے ہیں، ہم انہیں کچھ بھی یہاں سے نہ ہدایت پہنچا سکتے ہیں نہ گمراہی، یہاں سے وہ جو کر گئے ہیں اسی کو بھگت رہے ہیں۔ لیکن جو ابھی موجود ہیں اور جنہوں نے آنا ہے ابھی، ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم خود، پہلے سب سے تو ہدایت یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں ہم ان دونوں میں سے کس طبقات میں سے ہیں۔ جب کوئی بات سنتے ہیں فَيَعْلَمُونَ، پھر اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، یا نہ فَيَقُولُونَ، ہم فوراً انکار کرنے والوں میں سے ہیں، یا ہم اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اس کے حق یا ناحق ہونے کے بارے میں، درست اور نادرست ہونے کے بارے میں۔ اور یہ بات ہم دیکھیں تو یہ علماء میں زیادہ ہے، چونکہ علماء ایک پیش ساختہ ذہنیت رکھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ مضبوط اور قوی رکھتے ہیں۔ عوام کی پیش ساختہ ذہنیت ہوتی ہے لیکن اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ جیسے ہم مثال میں اس کی دوں، ابھی تعمیرات کے اندر ہمارے ہاں بھی باقی دنیا میں بھی ہے کہ کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں جو تعمیراتی مواد مسالے سے بنائے جاتے ہیں، جیسے ریت، سیمنٹ، بجری، اینٹیں لے کے پھر کھدائیاں کر کے بنیادیں بنا کے اس کے اوپر دیواریں بناتے ہیں، چھتیں ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک اور تعمیری مواد ہے تیار چھتیں، تیار گھر اور تیار چھتیں، یعنی دیواریں بھی تیار پہلے سے ریڈی میڈ بنی ہوئی ہیں، چھتیں بھی تیار ہیں، آپ صرف پیسے دیکھیں کتنے ہیں اور ضرورت کتنی ہے آپ کو، آپ حکم کریں گے تیار چھت آپ کو لگا کے چلے جائیں گے، تیار گھر، تیار دیوار، ہر چیز تیار چیز لا کے آپ کو فٹ کر کے دے جائیں گے۔ یہ تیار چھتیں اور تیار عمارتیں، اور وہ عمارتیں جو ایک نقشے کے مطابق بنائی جاتی ہیں، انجینئرز بناتا ہے، مستری معمار بناتا ہے،
یہ دو طریقے ہیں. یہی ہم ذہنیتیں بھی ان کو دیکھیں، تیار چھتوں کی طرح تیار ذہنیتیں جو پہلے سے ریڈی میڈ پہلے سے ہیں، جنہوں نے جو کچھ جہاں سے لیا ہے اسی کے اوپر پکے ہو گئے ہیں. ماں باپ سے لیا ہے، محلے سے لیا ہے، ان پڑھ لوگوں سے لیا ہے، آباء و اجداد سے لیا ہے، یا جاہلوں سے لیا ہے، کسی سے بھی جو لیا ہے وہ ذہن میں راسخ ہے. یہ تیار چھتوں کی طرح ہیں، یہ تیار ذہنیتیں ہیں. ان ذہنیتوں کو آپ کچھ بھی نہیں سنا سکتے. جیسے قرآن نے انہی کے بارے میں کہا تھا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ تیار چھتیں ہیں، یہ تیار شخصیتیں ہیں، تیار ہو چکی ہیں. یہ اپنے ماحول نے ان کو تیار کر دیا ہے، اور یہ پختہ ہو کے اور انہوں نے اپنے جو آخری ردے تھے لگا لیے. ختم اللہ، یعنی مکمل اوپر کنکریٹ ڈال دی گئی ہے. انہیں آپ نہیں ہدایت بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے. انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے، قبول بھی نہیں کرنا. دوسری طرف سے ہے مومن. مومن کے بارے میں کہ جب اس کے سامنے آپ ہدایت پیش کریں فَيَعْلَمُونَ، تو اس نے علم حاصل کرنا ہے. یعنی اس نے پہلے سے کوئی چیز تیار اس بارے میں نہیں رکھی ہوئی. اب جب آپ اس کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ فوراً رجوع کرتا ہے دلیل کی طرف، علم کی طرف، ثبوت کی طرف، بینہ کی طرف. اگر یہ ثبوت اس کو مل جائیں تو علم حاصل ہو جاتا ہے، اور علم آ جائے وہ مان لیتا ہے. لیکن اگر اس کو ثبوت نہ ملے یا ثبوت برعکس ملے پھر انکار کر دیتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یعنی یہ تیار شخصیت نہیں ہے. مومن تیار شخصیت کو نہیں کہتے. تیار ذہنیت پہلے سے آمادہ ریڈی میڈ کسی فرقے نے بنا دی ہے، جس طرح فرقے کی تیار چھتیں، تیار شخصیات، یا قبائل کی یا ماحول کی یا خاندانوں کی تیار چیزیں، انہیں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن کا بھی فرمان ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. اللہ نے بھی ان کو کچھ نہیں کرنا. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل بند کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لہٰذا یہ جو بالکل اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں یہ نہیں مانیں گے. مومن ان چیزوں کو علم، یعنی مومن کے سامنے جب یہ پیش کریں تو وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ آگاہی حاصل کرتے ہیں فوراً اپنے منبع سے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس پر ایمان لے آتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اب آیت کے ترتیب کے مطابق تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کے بارے میں بھی ہونا چاہیے تھا فَيَعْلَمُونَ، ان کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ أَنَّهُ الْباطل، یہ باطل چیز ہے، یہ حق نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ کافر جو ہیں وہ بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کے باطل ہونے کے بارے میں، مومن علم حاصل کرتے ہیں اس کے حق ہونے کے بارے میں، بلکہ کافر کے بارے میں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اس مثال سے اللہ چاہتا کیا ہے. اس کے اندر ایک لہجہ جو بات کا ہے، جملے کا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس بات کے ساتھ تحقیر بھی ہے، اس کی حقارت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ اتنی مبہم بات ہے، اتنی بے معنی قسم کی بات ہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چاہتے کیا ہیں اس بات سے. مومن کہتا ہے یہ حق ہے، چونکہ مثال ہے، مثلا مچھر کی مثال ہے، تو وہ مچھر کی مثال یا مکھی کی مثال سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کفار، یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی معیار سے گری ہوئی بات ہے، اپنی طرف سے تحقیر کے طور پر یہ کہتے ہیں، یعنی اتنی معیار سے گری ہوئی بات ہے کہ یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں اسے، مچھر کی مثال سے یا ان تمثیلات سے کہنا کیا چاہتے ہیں. نہ کہ اپنی فہم کی نفی کر رہے ہیں، نہ اپنی فہم کو بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ ہم جیسے فہیم، ہم جیسے ذہین، ہم جیسے اسکالر، ہم جیسے دانشور، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت گئی گزری بات ہے.
جو ہم جیسے دانشوروں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ خب آج یہ گروپ موجود ہے، یہ طبقہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، یہ منکرین کسی نظام کے، ممکن ہے کلمہ پڑھ کے انکار کر رہی ہوں، ممکن ہے کلمہ پڑھے بغیر انکار کر رہی ہوں، اور آج ان کے موجودہ انکار کو اگر دیکھیں تو ہو بہو قرآن کے اس لہجے کے ساتھ ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں تو مثلاً ہم مختلف موضوعات کو دیکھیں کہ نظام ولایت کو دیکھ لیں، نظام امامت کو دیکھ لیں، اور اس کے اندر خصوصاً اب شیعہ اعتقاد کے مطابق کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ولایت فقیہ کا نظام ہے، یہ ولایت فقیہ کا موضوع ان کے سامنے اگر آئے تو یہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ولایت فقیہ سے مراد کیا، کہنا کیا چاہتے ہیں، یہ کیا بتانا چاہتے تھے ولایت فقیہ سے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم بڑے جید مجتہد عالم فاضل دانشور اسکالر لوگ ہیں، اور یہ اتنا گیا گزرا موضوع ہے کہ ہم جیسے دانشوروں کی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تحقیر کے طور پر تأثر یہ دیتے ہیں کہ ہم جیسے فلاسفہ کو تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یا اسی طرح مشابہ اور امور اگر ان کے سامنے بیان کیے جائیں تو یہ اس کے اندر اپنی بڑھائی اور قرآن کی تحقیر، اللہ کے کلام کی تحقیر شامل ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے، یعنی جب ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی بات ہم جیسے جید شخصیات کو، تو اس کا مطلب ہے یہ کلام ناقص ہے بہت، یہ کوئی بات کا سر پیر نہیں ہے، اس تمثیل میں اللہ کیا چاہتا ہے بیان کرنا یہ واضح نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا تأثر دیتے ہیں کہ ہم بڑے فاضل ہیں اور یہ بات ہمارے معیار علم کے مطابق ٹھیک نہیں ہے یہ بات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ کیا اللہ کیا چاہتا ہے اس سے، چونکہ انہوں نے سوال اٹھایا، اعتراض کیا کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، اب اللہ نے جواب دیا ان کو کہ اللہ یہ چاہتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ یہ جواب ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کا جواب ہے۔ بعضوں نے اس کو فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ان کا مقول قرار دیا ہے، یعنی یہ پورا جملہ ان کفار کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے وہ فاسق ہیں۔ اب یہ تو کافرین کا جملہ نہیں ہے، یہ تو درست بات ہے، یہ نہیں کہہ رہے کفار، یہ جواب ہے ان کے اعتراض کا جو آیہ کریمہ کے اندر ذکر ہوا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، یہ جواب ہے ان کے اس فَأَمَّا الَّذِينَ کا۔ خب یہ اصل محور آیت یہ تھا، یعنی جو قرآن کریم کی باس زیادہ کھل کے بیان ہوتی اور آج کی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی، اور بلکہ علماء بھی غیر علماء بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، عوام بھی، وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں ہم کیوں محروم رہ جاتے ہیں ان آیات کے معنی سمجھنے سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین جب ہمارے سامنے آتے ہیں، یا اہل البیت علیہ السلام کے اقوال جب ہمارے سامنے آتے ہیں، یا ہم اس قید کے ساتھ بھی نہ کریں بات، ہم یہ کہیں کہ جب بھی کوئی حق بات، درست بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے ہم کیوں انکار کرتے ہیں اس کا۔ یہ اس آیہ کے اندر اگر یہ مطلب علماء واضح کرتے، وجوہات ذکر کرتے کہ کیا وجہ ہے، کیوں حق جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم حق کا علم بھی نہیں ہوتا اور لا علمی میں اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات جن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے پیش ساختہ نظریے اور مفروضے وہ تیار چھتوں کی طرح، تیار مذہب پہلے سے ریڈی میڈ، قبیلے کا بنایا ہوا خرافاتی مذہب، آبائی مذہب، اس نے قرآن اور حق کا راستہ ہمارے وجود کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ لہٰذا حق کہیں سے بھی آئے اس ہمارے اندرونی تیار چیزوں سے یہ مطابقت نہیں رکھتا، ہم اس کو باہر پھینک دیتے ہیں حق کو۔
لیکن اگر یہ کام نہ کرے مومن ہو، اور مومن کا کام یہ کہ میں نے حق جہاں سے آئے، جس در سے، جس دلیل سے حق آئے، میں نے حق کو انکار نہیں کرنا، اقرار کرنا ہے، ماننا ہے. اور حق سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی بھی زبان سے بیان ہو. بس کوئی فرد بھی اگر حق بیان کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے حق. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حق کی دو قسمیں ہیں، ایک حق جو اللہ اور رسول بیان کرتے ہیں، اور ایک حق وہ جو اللہ اور رسول کے علاوہ لوگوں کے پاس ہے. دو حق نہیں ہے، حق ایک ہے، اور وہ حق اللہ ہی کا ہے. جس کی زبان سے بھی سنے اس حق کو مومن قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. یہ اہم موضوع ہے. اس کا تذکرہ آگے آئے گا، آیات میں مزید اس کی وضاحت آئے گی، اور اس کو اس سے ہٹ کر بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اس فرقہ وارانہ اور فرقہ پرستی کے ماحول میں. لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ وہ نقطہ ہے جس سے اپنی آنکھوں کی پٹیاں کھول سکتے ہیں. اپنی پیش ساختہ جو شخصیتیں اور مذہب اور دین پہلے سے بنایا ہوا ہے، آبائی دین، اس کو ختم کر کے الہی دین اپنا سکتے ہیں اگر یہ نقطہ درست طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اب باقی جو تیسرا موضوع ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے دو کام ہوتے ہیں، ہدایت بھی ہے اور اضلال بھی ہے. اور وہ اسی نقطے سے جو آج بیان کیا ہے اسی سے مربوط ہے کہ ایک ہی آیت ہے، اسی سے ایک گمراہ ہوگا اور ایک ہدایت پائے گا، ایک ہی بات سے، ایک ہی مطلب سے. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آیت کے اندر دو خصوصیات ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ مخاطب دو طرح کے ہیں. اسے بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ